جو اخلاقی بھائی شوہر ماں، ایسے جلدی جلدی بنائیے آپ لوگ. بولا اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد بنائیے. دو اخیافی بھائی سدس. اب دیکھ لیجیے شوہر نصف، ماں سدس. اب یہاں پر کئی غلطیاں ہوئی. ایک عینی بہن، بیٹی سلوسان، عینی بہن اسبا مال غیر، محجوب. دو تین حضرات کا صحیح ہوا ہے، باقی کا غلط ہو گیا. چلیے تو اس مثال میں اخیافی کا آپ لوگ جو ہے احوال جو ہے وہ کچھ بھولے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اسبا دیا بھائی کی بنیاد پر، انہوں نے غلطی یہ کی کہ بھائی کو دیکھ کر انہوں نے اسبا بنا دیا. اخیافی کسی بھی حال میں اسبا نہیں ہوتا ہے. اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو، کسی حال میں اسبا نہیں ہوتا ہے. آپ احوال دیکھتے ہیں. اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر کو اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر نصف ہے اور ماں کو سدس ملے گا. بعض آپ میں سے جو ہے ماں کو ثلث ما بقیہ دیے تو ماں کو ثلث ما بقیہ نہیں ہے. ثلث ما بقیہ خالی دو ہی شکل میں ہے، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ. بس وہی دو مثال ہے جس میں ثلث ما بقیہ ہے. ان دو مثالوں کے علاوہ تیسری کوئی مثال نہیں ہے جس میں ثلث ما بقیہ ملے. اب جو ہے نہیں عینی بہن کی حالت نمبر 7، عینی بہن کی حالت نمبر 7 جو میں لکھایا تھا، آپ لوگوں نے لکھا یا نہیں لکھا، بعض نے وہ دیکھ لیں. اللہ اخیافی بھائی کے حالات پڑھائے جا چکے ہیں. جی ہاں، عینی بہن کی 7ویں حالت یہ ہے، 7ویں حالت میں یہ بات میں نے لکھائی تھی کہ اللاتی بھائی بہن، اللاتی جو ہے بھائی بہن مزید 2 شکلوں میں محجوب ہو جاتے ہیں. مزید 2 شکل سے مراد یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اور باپ دادا کی وجہ سے محجوب تو ہوتے ہی ہیں. عینی بھائی موجود ہو تو اللاتی بھائی بہن محجوب، اور عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی پوتی کے ساتھ تو اللاتی بھائی بہن محجوب. یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، پرسوں بھی کہی تھی. عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو اللاتی بھائی بہن محجوب. یہ بات کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی، اور آج بھی بول رہا ہوں. اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. بیٹی نصف ایک ہونے کی بنیاد پر اور پوتی کو سدس تکملتاً للثلثین، تکملتاً للثلثین، پوتی کو سدس مل گیا. اور پرپوتا جو ہے یہ نیچے والا ہے. یہ جو ہے پوتی کیا ہے، مرنے والے کے بیٹے
کی بیٹی، پرپوتا اسبہ ہے، یہ مرنے والے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، اس میں جو ہے یہ پرپوتا نیچے والا ہے، مرنے والے کے بیٹے کا بیٹا، مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، یہ اوپر والی ہے پوتی، پرپوتا کیا ہے؟ نیچے والا ہے، نیچے والا پرپوتا اوپر والی پوتی کو اسبا اس وقت بناتا جبکہ اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی ہو، یہ سب باتیں آ چکی ہیں، اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی ہو تو نیچے والا لڑکا اسبا بنا دے گا جبکہ اوپر والی محجوب ہو رہی ہو، اور یہاں محجوب نہیں ہو رہی ہے، سدس پہلے سے موجود ہے، لہذا پرپوتا اس پوتی کو اسبا نہیں بنائے گا، نیچے والا پرپوتا اوپر کی پوتی کو محجوب اسبا نہیں بنائے گا، اس لیے کہ پوتی حصہ پا رہی ہے، سدس پا رہی ہے، جب سدس پا رہی ہے تو اسبا نہیں بنائے گا پرپوتا، اس کو پرپوتا پوتی کو اسبا نہیں بنائے گا۔ ہاں اگر دو بیٹی ہوتی اس کو ہو جاتا تھا سلوسان، اب یہ محجوب ہو رہی تھی، دو بیٹی کی بنیاد پر محجوب ہو رہی تھی پوتی، اب محجوب ہونے والی پوتی کو پرپوتا اسبا بنا دے گا، اسبا بالغیب۔ نیچے والا پرپوتا اوپر والی پوتی کو اسبا بنا رہا ہے اس لیے کہ محجوب ہو رہی تھی، پوتی محجوب ہو رہی تھی، دو بیٹی کو سلوسان مل گیا، سلوسان حصہ ختم ہو گیا، پوتی کے لیے بچا نہیں، پوتی محجوب ہو رہی تھی، پرپوتا نے محجوب ہونے سے بچا لیا۔ بیٹا بیٹی اسبا، ماں کو سدس، بیٹا کسی قسم کی اولاد موجود ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، یا کسی قسم کے دو بھائی یا دو بہن یا ایک بھائی ایک بہن تو ماں کو سدس ملتا ہے، تو سدس ملنے کے لیے دو بنیادی شکل ہے، کسی قسم کی اولاد یا کسی قسم کے دو بھائی بہن، تو ماں کو سدس ملتا ہے، یہ احوال کل ہی آئے تھے۔ ماں نے محجوب کر دیا نانی کو بھی اور دادی کو بھی، محجوب کرنے کی پہلی شکل ہو گئی، جو میں نے دکھایا ہے ماں کی موجودگی میں نانی دادی پر نانی پر دادی سب محجوب۔ دوسری شکل بیٹا باپ دادی نانی، اب یہاں پر کس کو کیا ملے گا غور کریں، بیٹا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے اور بیٹا کی موجودگی میں باپ سدس محض ہوتا ہے، بیٹا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے اور باپ جو ہے سدس محض ہوتا ہے بیٹا کی موجودگی میں۔ اب جو ہے دادی جو ہے محجوب ہو گئی، یہ والا صحیح لکھا ہے، یہ والا صحیح لکھا ہے، دادی محجوب ہو گئی باپ کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو گئی، اور نانی جو ہے وہ محجوب نہیں ہوگی،
کیونکہ نانی کا رشتہ میت سے جوڑیے تو باپ بیچ میں نہیں آتا ہے واسطہ. میں نے لکھایا تھا باپ کی وجہ سے صرف پیدری جدات محجوب ہوگی. ہاں صرف پیدری جدات میں نے اس لیے لکھایا تھا. باپ کی وجہ سے دادی محجوب اور نانی محجوب نہیں، اس لیے کہ نانی جو ہے اس کا رشتہ میت سے جوڑیے تو باپ واسطہ نہیں ہوتا ہے. نانی کا مطلب ہے میت کی ماں کی ماں، تو میت کی ماں اس میں باپ واسطہ نہیں ہوا. ننیالی، نانی کیا ہے؟ ننیالی. اور باپ تو ظاہر ہے کہ ددھیالی ہے. بیٹا، باپ، دادا، پردادی، پردادی اور پرنانی. اب اس مثال میں بیٹا تو اسبا ہوگا، واضح ہے، بچا ہوا لے لے گا ذوی الفروز کو دینے کے بعد. دادا سدوس محض، بیٹا کی موجودگی میں باپ ہو تو سدوس محض، دادا ہو تو سدوس محض. اب یہاں پر دادا کی وجہ سے پردادی محجوب، پردادی محجوب صحیح. پرنانی نہیں لکھ رہے آپ لوگ، پرنانی سدس، پردادی محجوب، یہ صحیح ہے. صحیح. پردادی محجوب، پرنانی سدس، صحیح ہے. پردادی تک جانے کے لیے دادا واسطہ ہے. صحیح ہے. پردادی تک جانے کے لیے میت کا رشتہ پردادی سے جوڑیے تو مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی کہ دادا کی ماں. پردادی کیا ہے؟ دادا کی ماں ہے، تو دادا خود واسطہ ہے. تو دادا کی وجہ سے پردادی چلی گئی، یعنی محجوب ہو گئی، چونکہ دادا خود واسطہ ہے. اور پرنانی میں دادا واسطہ نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ دادا کی وجہ سے پردادی محجوب، کیونکہ دادا واسطہ ہے. پرنانی محجوب نہیں کیونکہ اس میں دادا واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے اب میں ایک چیز جو ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے اور کل عبارت بھی اتفاق سے آئی تھی، تو اب جو ہے آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں غور کریں آپ، جو میں مٹا رہا ہوں. دادی کی ماں، اس میں غور کریں آپ لوگ. دادی کی ماں کو دینا ہے نہیں دینا ہے؟ دادی کی ماں اور پرنانی، جن لوگوں نے لکھا تھا سدس سے مشترک وہ صحیح ہے.